السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ حمد و ثنا رب العالمین خالق دو جہاں کے لیے درود و سلام، آقائے دو جہاں، فخر موجودات، رحمت کائنات، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل، رحمت کل، طہ یاسین، مزمل و مدثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز حاضرین، آج کی اس حسین مجلس میں معزز علماء کرام کی موجودگی میں مجھ جیسا بے علم آدمی کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے چراغ کا جلانا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کے ورث سے ایسی جرأت کر لیا ہوں۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی باتیں میرے زبان سے کہلوا دے۔ دوستو، آج میں جس موضوع کو لے کر آیا ہوں اور جو عرض کرنا ہے وہ شہداء اسلام کا موضوع ہے۔ شہداء اسلام کا سب سے پہلا مصداق اولین درجہ رکھنے والے صحابہ کی مقدس جماعت ہے، جن کی طبیعت میں شہادت کا جذبہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شوق شہادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان خدا کے راہ میں دینے سے کبھی گریز نہیں کیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریے تو یہ بات بڑی وضاحت سے ملے گی کہ جذبہ شہادت کی بنا پر دشمن اسلام سے بڑے بڑے معرکے پیش آئے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ حنین، جن میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، مہاجرین شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، مرد شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئیں، کبار صحابہ شہید ہوئے، صغار صحابہ شہید ہوئے، الغرض بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اب مجھے کہنے کی دیجیے اسلام ہندوستان میں آتا ظلم و بربریت ختم نہ ہوتی، زندہ در دور کی جانے والی معصوم بچوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا، 313 بتوں سے نجات نہ ملتی، لات و عزا کی پرستی سے چھٹکارا نہ ملتا، لا الہ الا اللہ کا ڈنکا نہ بجتا، رسول کی رسالت کا چرچا نہ ہوتا، اسلام کا بول بالا نہ ہوتا، بیت اللہ بتوں سے پاک نہ ہوتا، طواف کا حق نہ ملتا، مسجد نبوی آباد نہ ہوتی، زمزم کا کنواں میسر نہ ہوتا، صفا و مروہ کی سعادت نہ ملتی، میدان عرفات کی مبارک گھڑی نہ ملتی۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے اسلام ہندوستان میں بھی نہیں آتا۔ چنانچہ اسلام کے ابتدائی دور کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کی زندگی کے حالات دیکھیے، جب ان کا گھر سے بے گھر کیا جا رہا تھا، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، ان کے باغات پر قبضہ کر لیا گیا تھا، ان حالات سے جب صحابہ تو چار تھے تو کفار مشکین ان کی ظاہری کمزوری کو دیکھ کر جنگ کے لیے للکار رہے تھے، تو صحابہ کرام اپنے دلوں میں جذبہ جہاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بے خوف قطر میدان جہاد کی طرف چل پڑتے تھے، نہ مال کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، نہ جائیداد کی پرواہ، نہ باغات کی پرواہ، صرف اور صرف ایک ہی بات، ایک ہی اعلان، ایک ہی جذبہ شوق جہاد، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وطن سے بے وطن ہو رہے تھے، اپنا تن من دھن راہ خدا میں قربان کر رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیرا جا رہا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال لی جا رہی ہے۔ الغرض یہ کہ بات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے باری آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب قوت و برداشت جواب دے چکی ہے، اس لیے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میدان کارزار میں شریک جنگ ہو کر جام شہادت نوش کر لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار کی طرف چل پڑتے ہیں، نہ جان کی لاؤ چل پڑتے ہیں اور کفار کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں اور جہاد شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت آتا ہے جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی
وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر یاد کر کے فرماتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ